اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح۔ اب واضح رہے کہ اللہ جل شانہ نے سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ کے بعد ان صفات اربعہ کو 4 سرچشمہ فیض قرار دے کر اس سورت کے مابعد کی آیتوں میں بطور لف و نشر مرتب ہر ایک چشمے سے فیض مانگنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ فقرہ الحمدللہ سے فقرہ مالک یوم الدین تک 5 جدا جدا امر ہیں۔ ایک الحمدللہ، دوسرے رب العالمین، تیسرے الرحمن، چوتھے الرحیم، 5ویں مالک یوم الدین۔ اور مابعد کے 5 فقرے ان 5 کے لحاظ سے بصورت لف و نشر مرتب ان کے مقابل پر واقع ہیں۔ جیسا کہ فقرہ ایاک نعبد فقرہ الحمدللہ کے مقابل پر ہے، جس سے یہ اشارہ ہے کہ عبادت کے لائق وہی ذات کامل الصفات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ اور فقرہ ایاک نستعین فقرہ رب العالمین کے مقابل پر واقع ہے، جس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ سرچشمہ ربوبیت سے جو ایک نہایت عام سرچشمہ ہے ہم مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ بغیر خدا تعالیٰ کے فیض ربوبیت کے ظاہری یا باطنی طور پر نشو و نما پانا یا کوئی پاک تبدیلی حاصل کرنا اور روحانی پیدائش سے حصہ لینا امر محال ہے۔ اور فقرہ اہدنا الصراط المستقیم فقرہ الرحمن کے مقابل پر واقع ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم کا ورد کرنے والا الرحمن کے چشمے سے فیض طلب کرتا ہے، کیونکہ ہدایت پانا کسی کا حق نہیں ہے بلکہ محض رحمانیت الہی سے یہ دولت حاصل ہوتی ہے۔ اور فقرہ صراط الذین انعمت علیہم فقرہ الرحیم کے مقابل پر واقع ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم کا ورد کرنے والا چشمہ الرحیم سے فیض طلب کرتا ہے، کیونکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اے دعاؤں کو رحم خاص سے قبول کرنے والے ان رسولوں اور صدیقوں اور شہیدوں کی راہ میں دکھلا جنہوں نے دعا اور مجاہدات میں مصروف ہو کر تجھ سے انواع اقسام کے معارف اور حقائق اور کشوف اور الہامات کا انعام پایا، اور دائمی دعا اور تضرع اور اعمال صالحہ سے معرفت تامہ تک پہنچ گئے۔ اور فقرہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقرہ مالک یوم الدین کے مقابل پر واقع ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ورد کرنے والا چشمہ مالک یوم الدین سے فیض طلب کرتا ہے، اور اس کے یہ معنی ہے کہ اے جزا و سزا کے دن کے مالک، ہمیں اس سزا سے بچا کہ ہم دنیا میں یہودیوں کی طرح طاعون وغیرہ بلاؤں میں تیرے غضب کی وجہ سے مبتلا ہوں، یا نصارہ کی طرح نجات کی راہ گم کر کے آخرت میں عذاب کے مستحق ہوں۔ اس آیت میں نصارہ کا نام ضالین اس لیے رکھا ہے کہ دنیا میں ان پر کوئی غضب الہی کا عذاب نازل نہیں ہوا، صرف وہ لوگ اخروی نجات کی راہ گم کر بیٹھے ہیں اور آخرت میں قابل مواخذہ ہیں۔ مگر یہود کا نام مغضوب علیہم اس واسطے رکھا ہے کہ یہود پر دنیا میں ہی ان کی شامت اعمال سے بڑے بڑے عذاب نازل ہوئے ہیں، من جملہ ان کے عذاب طاعون ہے، کیونکہ یہود نے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں اور راست باز بندوں کی صرف تکذیب نہیں کی بلکہ بہتوں کو ان میں سے قتل کیا یا قتل کا ارادہ کیا، اور بدزبانی سے بھی بہت تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ اس لیے غیرت الہی نے بعض اوقات جوش میں آ کر ان کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا۔ بسا اوقات لاکھوں یہودی طاعون کے عذاب سے مارے گئے، اور کئی دفعہ ہزاروں ان میں سے قتل کیے گئے اور یا اسیر ہو کر دوسرے ملکوں میں نکالے گئے۔ غرض وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ہمیشہ مغضوب علیہم رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ ایک ٹیڑھی قوم ہے، اس لیے توریت میں اکثر دنیا کے عذابوں سے ان کو ڈرایا گیا تھا۔ غرض ان پر ہولناک طور پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا رہا، کیونکہ وہ لوگ
خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کو ہاتھ اور زبان سے دکھ دیتے تھے، اسی وجہ سے دنیا میں ہی ان پر غضب بھڑکا۔